Bismillahir Rahmanir Rahim. Today, the topic of discussion is Pakistan-Iran relations. पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, वी आर क्लोज नेबर्स, वी शेयर 909 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर्स, यानी हमारा दोनों का जो बॉर्डर है वो 909 किलोमीटर का बॉर्डर है जो हम ईरान के साथ शेयर करते हैं. ठीक है. इसके अलावा हमारे उनके साथ कल्चरल, रिलीजियस, ट्रेडिशनल बॉन्ड्स हैं. ठीक है. अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट इन 1947. जब पाकिस्तान बना था तो सबसे पहले जिस मुल्क ने पाकिस्तान को एज अ सेपरेट स्टेट, एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया था, वो था ईरान. ठीक है. बोथ द कंट्रीज have supported each other financially, economically, militarily and politically. हर पॉइंट पर, हर जगह पर पाकिस्तान और ईरान के गुड रिलेशनशिप रहे हैं. एक दूसरे को उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल ग्राउंड हो, फाइनेंशियल ग्राउंड हो या इकोनॉमिकल ग्राउंड हो, तो हर तरह से पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे को सपोर्ट किया. अब देखना ये कि ये रिलेशनशिप स्टार्ट कहाँ से हुए. Pak-Iran relations started when the Prime Minister of Pakistan visited Iran in 1949. At that time, Liaquat Ali Khan was our Prime Minister. And as a return, Shah of Iran visited Pakistan with some cabinet members. यानी कि स्टार्ट जो है हमारे रिलेशनशिप का वो कहाँ से हुआ कि एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर्स के जो विजिट थे वो एक विजिट एक्सचेंज हुआ. तो यहाँ से पाकिस्तान और ईरान के एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हुए. In May 1950, a treaty of friendship was signed by the Prime Minister Liaquat Ali Khan and Shah of Iran. Then a Baghdad Pact known as SEATO was signed between Turkey, Pakistan, Iran, Iraq and United Kingdom for mutual cooperation and protection, as well as non-intervention in the each other affairs. अच्छा, ये जो सीटो था आपको पाक यूएस रिलेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके अकॉर्डिंग जो है वो इन कंट्रीज में से जो मेंबर्स कंट्रीज हैं इनको किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा तो बाकी सारे कंट्री मिलकर जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है. तो लेकिन जब 65 की वॉर हुई तो फिर उस वक्त जो हम जिन एग्रीमेंट्स के मेंबर थे उन एग्रीमेंट्स में से किसी एग्रीमेंट से भी हमें फ़ायदा हासिल नहीं हो सका था. अच्छा जी, अब हमने ये देखना कि ये हम एक दूसरे को किस तरह से किन किन स्टेजेस पर किस किस तरह से हेल्प कर रहे हैं. पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया. ठीक है. in 1964 and it was called RCD, Regional Cooperation for Development. यानी कि अपने इस रीजन को डेवलप करने के लिए आपस में तामुन जो है, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन जो है वो करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया. साथ ही 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की वॉर स्टार्ट हो गई और इस वॉर में ईरान ने, क्योंकि देखें जो हमारे एग्रीमेंट हुए थे उन एग्रीमेंट से तो हमें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन ईरान ने एज अ ब्रदर कंट्री, एज अ मुस्लिम कंट्री हमें फुली सपोर्ट किया. इंडो पाक वॉर जो थी 1965 वाली उसमें. ठीक है. उसने अपना मेडिकल स्टाफ भेजा, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन वगैरह भेजी. ठीक है. साथ ही साथ उसने हमें 5000 टन ऑयल जो है वो दिया एज अ गिफ्ट फॉर वॉर पर्पजेज. क्योंकि देखिए जंग जब हो रही होती है तो हर मुल्क के हालात बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, उसे एक एक चीज़ की, एक एक पैनी की ज़रूरत होती है, एक एक रुपए की ज़रूरत होती है. तो फिर ऐसी सूरत में आपको कोई हेल्प कर दे तो आप के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. तो उस टाइम पे पाकिस्तान को ईरान ने 500 टन जो है वो ऑयल या पेट्रोल जो है वो गिफ्ट के तौर पर मिला. इसी तरह से पाकिस्तान को ईरान ने जो मुख्तलिफ़ किस्म के जेट्स थे, फाइटर जेट्स, वो भी
बाय करने में पाकिस्तान को हेल्प आउट किया, उसने कुछ जेट्स अपने परचेज किए और फिर वो पाकिस्तान को दे दिए फॉर द वॉर पर्पजेज कि आप यूज़ करने को हमें वापस कर दीजिएगा और इस तरह से। अच्छा, 71 की वॉर में एक बार फिर पाकिस्तान सीटो सेंटो का मेंबर था, लेकिन वहाँ उन एग्रीमेंट से पाकिस्तान को किसी किस्म की एड, सेकेंड टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो रही है 6 ईयर्स के बाद, फिर भी हमें किसी किस्म की एड नहीं मिली, किसी किस्म की हेल्प नहीं वहाँ से मिली। बट ईरान वॉज स्टैंडिंग विद अस। पाकिस्तान रिसीव फुल मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट फ्रॉम ईरान अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के खिलाफ ईरान ने हमें हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर, इन द बैटल फील्ड इवन, हमें सपोर्ट किया। इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान, देखें जी, जब पाकिस्तान पर में जो भी हालात होते रहे, ईरान ने हमें सपोर्ट किया, तो अल्टीमेटली बीइंग अ गुड फ्रेंड, बीइंग अ नेबर कंट्री, हमें भी उनके हर जो भी उस कंट्री के अंदर चेंज आ रहा है, कुछ डिफ़िकल्टीज अगर वो फेस कर रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हमें भी फिर उस कंट्री को सपोर्ट करना पड़ता है। In 1979, Iranian Revolution was occurred. Pakistan was the first country to recognize Islamic Revolution in Iran. देखें, जब पाकिस्तान को मौका मिला तो उसने भी अपना जो फर्ज था वो पूरा किया। 14 अगस्त 1947 के बाद ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को एज अ इस्लामिक स्टेट एक्सेप्ट किया, एज अ सेपरेट स्टेट एक्सेप्ट किया। दूसरी तरफ जब ईरान में इरानियन रेवोल्यूशन देखा गया, आया, वहाँ पर चेंज लाया गया, एक सेटअप को ख़त्म करके एक नया सेटअप जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने उनके इस्लामिक रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया। ये हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, बट हमने उनकी पहले जो भी उन्होंने हमारे लिए किया ईरान ने, हमें फिर उसको जो है बीइंग अ गुड फ्रेंड उसको हमें रिटर्न में करना था, चाहे हमें जो भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते तो हमें ये करना ही था। बहरहाल पाकिस्तान ने जब ईरान और इराक की वॉर हुई थी तो तब भी पाकिस्तान ने मटेरियल हेल्प भी किया उनको, और हर तरह से सपोर्ट किया जिस तरह से भी पाकिस्तान जो है वो उनको सपोर्ट कर सकता था। ठीक है, फिर उनके जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे खोमेनी, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया 1986 में। एट दैट टाइम यहाँ पर जो है वो ज़ियाउल हक वाज द प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर उसी दौर में आपको अगर याद हो तो ये वो फेज था जब ईरान में इरानियन रेवोल्यूशन देखा गया, और साथ ही साथ ये वही दौर था जब अफगानिस्तान में रशिया ने अपनी फोर्सेस को भेजा हुआ था टू कैप्चर अफगानिस्तान। एट दैट टाइम यूएस वाज प्लेइंग अ गेम, और उस वक्त जो है वो ज़ियाउल हक ने एज अ प्रेसिडेंट बुश के जो प्लान थे उसको रिजेक्ट कर दिया कि जी पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की हेल्प नहीं करेगा टू ट्रेन मुजाहिदीन इन बलूचिस्तान टू डिस्टेबलाइज ईरान, क्योंकि हम उनके दोस्त थे, हम पर उनके एहसान थे, तो बीइंग अ गुड फ्रेंड हमें जो है वो दूसरों की इन एक्टिविटीज़ को जाहिर सी बात है रिजेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ था कि हम एक अच्छे दोस्त को जो है वो सपोर्ट करें बजाय इसके कि उसके एनिमीज़ को हम प्रमोट करें। हमारे और उनके रिलेशंस में फिर कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करने पड़े। जाहिर सी बात है, हम क्योंकि इस दुनिया में अकेले तो नहीं रहते, दूसरे कंट्रीज़ भी हमारे साथ हैं, फिर हमारे अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं, फिर हमारे जो सुप्रीम पावर या सुपर पावर आप कह लें यूएस है, उसकी तरफ से भी हमें बहुत सारे थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं। तो कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन जो थे इनमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखे गए। पाकिस्तान was a newly US ally
and it supported Taliban. جب افغانستان اور رشیا کی وار ہو رہی تھی تو پاکستان جو تھا وہ افغان مجاہدین یا طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا اور امریکہ جو تھا وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا. لیکن ایران جو تھا وہ کس کو سپورٹ کر رہا تھا؟ وہ طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ احمد شاہ مسعود کو سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ذرا ان کے دونوں کنٹریز پاکستان اور ایران کی جو سپورٹ تھی ان میں اس میں کنٹراڈکشن دیکھی گئی. ایون ایران نے پاکستان کے ریزولوشن کو جو اس نے یو این میں پریزنٹ کیا طالبان اور اس کے ریلیٹڈ، تو اس کے بھی اگینسٹ ایران نے ووٹ کیا. پھر 1990 میں یہاں پر لاہور میں جو ایرانین ڈپلومیٹ تھا اس کا مرڈر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ایران اور پاکستان کے ریلیشنز میں تھوڑا سا نا آپ کہہ لیں کہ کھچاؤ دیکھا گیا، تھوڑا سا اس میں تناؤ دیکھا گیا. آپ کہہ لیں کہ دونوں طرف نا تھوڑا سا تھا کہ دونوں کی فرینڈشپ میں کچھ غلط فہمیاں، کچھ ایسے ایلیمنٹس انوالو ہو گئے تھے جس سے دونوں کی فرینڈشپ تھوڑی سی ویک لگنے لگی. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے 1990 میں بہت سارے مسلم شیعہ جو تھے ان کا وہ پاکستان میں کچھ ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے شیعہ کمیونٹی کا مرڈرز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے. تو ایران جو تھا اس بارے میں بہت کنسرن تھا بیکاز وہاں پر جو ہے وہ ٹوٹل 98% مسلمس ہیں اور ان 98% میں سے صرف 10% لوگ جو ہیں وہ سنی ہیں، باقی ادر دین آل بلونگ ٹو شیعہ سیکٹ. تو اس وجہ سے جو پاکستان میں ہونے والے اس طرح کے ایلیمنٹس تھے اس وجہ سے بھی ایران جو تھا وہ ڈیپلی کنسرن تھا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم تھا ہمارے اور ان کے ریلیشن میں. لیکن پھر ریلیشنز کو ہم نے کس طرح سے جوڑا، دوبارہ سے کس طرح سے ہم نے ٹھیک کیا، وہ اس طرح سے ہم نے ٹھیک کیا جب پاکستان نے ایران جو انڈیا تھا اس کے خلاف نیوکلیئر ٹیسٹ کے لیے بات کرنا شروع کی. آپ کو یاد ہوگا 11 مئی 1998 کو انڈیا نے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے. ٹھیک ہے، اور پاکستان ان ٹیسٹ کو جو ہے وہ ایزی نہیں لے رہا تھا. پاکستان کا کیونکہ ایٹامک پروجیکٹ تیار تھا اور پاکستان بھی ویٹ کر رہا تھا کہ کس ٹائم اسے موقع ملے تو وہ اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے کر سکے. ٹھیک ہے، تو پاکستان پر بہت زیادہ پریشر تھا اور اسے منع کیا جا رہا تھا کہ آپ نہ یہ ٹیسٹ کریں. لیکن پاکستان کو اس ریجن میں بیلنس آف پاور بھی کرنا تھا کہ جو اکوپمنٹ انڈیا کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہو تاکہ ہمیں کسی قسم کے سیکیورٹی تھریٹس نہ رہیں. ٹھیک ہے، تو جب پاکستان نے 28 مئی 1998 کو نیوکلیئر ٹیسٹ اپنا کیا تو ایران واز the first country، ٹھیک ہے، جس نے پاکستان کو اس بگیسٹ اچیومنٹ پر مبارکباد دی. پاکستان کے ساتھ ایران جو ہے وہ ان کے نیوکلیئر کے پروگرام میں ساتھ کھڑا رہا کہ پاکستان کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. ظاہر سی بات ہے ہم پر اس وقت ورلڈ لیول کا پریشر تھا، یو ایس کا پریشر تھا، دوسری دنیا ہم سب ہمیں دیکھ رہی تھی اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات تھی کہ پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری مسلم کنٹریز میں سے کہ جس نے ایٹامک پاور گین کی. ٹھیک ہے نا، تو ایران کیونکہ دیکھیں جو گڈ فرینڈز ہوتے ہیں وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، تو ایران نے یہی سپورٹ کیا، یہی بات ثابت کی کہ ایران از ون آف آر گڈ فرینڈز. تو فرسٹ ٹائم جو سب سے پہلے ہمیں مبارکباد کا میسج آیا نیوکلیئر ٹیسٹ سکسیزفل کرنے کا وہ ہمیں ایران کی طرف سے آیا. ٹھیک ہے، پاکستان نے پھر ایران کے ساتھ دوبارہ سے گڈ ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیے وہ دونوں طرف سے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی اینیمیٹی کو جو ہے وہ بودر نہیں کر سکتے. دونوں کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں لگا لیں اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایشوز کھڑے کر دیں اور صرف دوسری دنیا کو خوش کرنے کے لیے، نان مسلم اسٹیٹس کو خوش کرنے کے لیے ہم آپس میں جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ خراب کر لیں. ٹھیک ہے، تو
اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مسلم ورلڈ کے ساتھ گڈ ریلیشن شپ ڈیولپ رکھیں تاکہ ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. کیونکہ دیکھیں جب ہمیں ایک طرف انڈیا سے تھریٹ ہے, دوسری طرف افغانستان میں کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمیں وہاں سے بھی تھریٹ ہے, تو پھر کیا ہم اپنے سارے بارڈر انسیکیور کر دیں کہ اگر ہم ایران کے ساتھ گڈ ریلیشن شپ اس دور میں ڈیولپ نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہی ہوتا کہ ہمیں ہر طرف سے خطرہ ہوتا, ہمیں آل دا ٹائم وی فیل انسیکیورٹی ان دا ریجن. تو یہ بڑی ضروری بات تھی کہ ہمیں ایران کے ساتھ جو ہے وہ گڈ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی تھی. اکنامک ٹائز ود ایران, ہمارے نہ صرف ایران کے ساتھ فرینڈ شپ کے ریلیشن وار کی حد تک یا ایک دوسرے کو سپورٹ کی حد تک نہیں, بلکہ ہم ایک دوسرے کو اکنامکلی بھی کافی ٹائم سے سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا, پاکستان اور ایران کے درمیان ایک گیس لائک پائپ لائن پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی in 1994. then in the later period it was designed, اور پاکستان اس وقت جو تھا وہ پاکستان کو انرجی کے فیلڈ میں بہت زیادہ کرائسس بھی فیس کرنے پڑے تھے 2000 کے بعد, اور پھر اس ٹائم پہ ایران نے پاکستان کو آفر کی تھی کہ وہ ہمیں 1000 میگا واٹ الیکٹریسٹی بھی پرووائڈ کرے گا, کچھ سپورٹ بھی کرے گا تاکہ جو ہمارے انرجی کرائسس ہیں اس کو ٹیکل کیا جا سکے. اسی طرح سے ایک انٹرنیشنل ٹرین سسٹم جو ہے وہ بھی شروع کرنے کی بات کی گئی, جو کہ اسلام آباد ٹو استنبول, یعنی اسلام آباد سے ٹرکی کی طرف جائے گی, اور کہاں سے ہو کر جائے گی؟ ایران سے گزر کر وایا تہران. ٹھیک ہے, اور دس ایگریمنٹ واز سائنڈ ان 2009. ٹھیک ہے, اور پاکستان, ایران اور انڈیا کے درمیان جو پائپ لائن, گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ تھا وہ فیب 2010 میں سائن ہوا, لیکن پھر لیٹر پیریڈ میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا کچھ وجوہات کی بنا پر. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میپ کے اوپر کہ ایران سے یہ جو ریڈ لائن ہے یہ آپ کو شو کر رہی ہے کہ ایران سے گیس پائپ لائن آئے گی جو کہ پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں گیس پرووائڈ کرے گی. پھر یہی گیس پائپ لائن پاکستان کی باؤنڈریز کو کراس کر کے انڈیا تک جائے گی, اور آگے پھر انڈیا جو ہے, انڈیا سے آگے یہ پروجیکٹ تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر اسے بنگلہ دیش تک بھی لے کر جایا جائے گا. تو اس سلسلے میں پاکستان کو دو بینیفٹ مل رہے تھے. ایک بینیفٹ پاکستان کو یہ مل رہا تھا کہ پاکستان کو جو ان کے پاکستان کے انرجی کرائسس تھے اس کو کاؤنٹر کرنے میں ہیلپ ملنی تھی پاکستان کو, کہ گیس جو ہے وہ پرووائڈ, جیسے آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں ہمارے پاس گیس کی شارٹیج ہو جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, پورا پورا دن گیس نہیں آتی یا پریشر کم ہو جاتا ہے, تو اس پرابلم کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے, اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے یہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ہے وہ سائن کیا. ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ ہمارے انرجی کرائسس کم ہو جانے تھے, دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہونا تھا کہ انڈیا کے لیے جو گیس پائپ لائن پاکستان کی باؤنڈری سے کراس ہو کر انڈیا جانی تھی اس کا انڈیا نے ہمیں رینٹ بھی پے کرنا تھا. تو پاکستان کو اس چیز کا ڈبل فائدہ ہو رہا تھا, ایک انرجی سیکٹر میں اور ایک اکنامک سیکٹر میں. لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پر یہ گیس پائپ لائن جو ہے وہ انڈیا نے اس سے کوئٹ کر دیا, پھر بعد میں پاکستان کو بھی کوئٹ کرنا پڑا. اچھا, گیس پائپ لائن کے ہمیں کیا کیا فائدے ہونے تھے اور کیا کیا ہمیں اس سے پاکستان اور ایران کو اس سے کیا کیا پاکستان اور اس کا پاکستان اور ایران کا اس کے ساتھ کیا کنسرن تھا, ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. پائپ لائن would be 2670 kilometer long. The pipeline has a diameter of 48 inches. Pipeline will contain $3.2 million of gas. It will meet the demand of fuel in Indo-Pak region, less expenditure on transportation, economic ties between the countries will be strengthened. It might be a strong economic bloc in South Asia. یعنی کہ یہ سارے بینیفٹ ہمیں ملنے تھے اس سے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ
امریکہ کے پریشر کی وجہ سے انڈیا نے اس گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو اینڈ کر دیا، اور پھر بعد میں پاکستان کو بھی امریکہ نے اس قدر پریشرائز کیا کہ ہمیں بھی پھر امریکہ نے ہمیں اس قدر پریشرائز کیا کہ پھر ہمیں بھی اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کوئٹ کرنا پڑا۔ ڈیفینس کوآپریشن، اب بات کرتے ہیں جی ڈیفینس کوآپریشن کی۔ ڈیفینس کوآپریشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ان ایران پاکستان ریلیشن، کیونکہ دفاع سب سے ضروری ہے، آپ کی سیکیورٹی ہے، آپ کا کنٹری ہے تو آپ ہیں، آپ کی آئیڈینٹی ہے، اگر آپ کا کنٹری نہیں ہے تو آپ کی آئیڈینٹی بھی نہیں ہے، تو اس لیے ڈیفینس جو ہے، تحفظ جو ہے، سیکیورٹی جو ہے، یہ بھی کسی بھی کنٹری کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ پاکستان ایران ڈیفینس ایگریمنٹ واز سائنڈ ان جولائی 1989، ٹھیک ہے، یہ ڈیفینس ایگریمنٹ پاکستان اور ایران کے بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے کیا گیا۔ پھر ایران انوالوڈ ان جوائنٹ پروڈکشن آف الخالد ٹینکس، پاکستان نے ایک الخالد ٹینکس بنائے تھے جس میں ایران نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا، اور ان کے بھی ٹیکنیشینز یہاں پر کام کرتے رہے۔ پھر جب وہ یہ پروڈکشن جو ہے الخالد ٹینکس بن گئی تو پھر اس کے کچھ ٹینکس بنا کر ایران کو بھی دیے گئے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک جوائنٹ وینچر تھا بیسیکلی۔ دیر واز آلسو the Baghdad Pact known as CTO signed between Pakistan, Iran and other countries، اور اس ٹائم پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1954 کے اندر CTO سائن پہ جو سائن ہوئے تھے، یہ بھی اسی ڈیفینس کوآپریشن کا پارٹ تھے۔ نیوکلیئر ریلیشن دیکھیں جی، پاکستان جو ہے 1974 میں جب انڈیا نے پہلی بار اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا، ایٹ دیٹ ٹائم ذوالفقار علی بھٹو واز آور پرائم منسٹر، اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہر صورت میں نیوکلیئر پاور حاصل کریں گے، چاہے ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملے، ہم گھاس پھوس کھا لیں گے لیکن ہم نیوکلیئر پاور ضرور حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان نے جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنا بھرپور کام جو ہے وہ کیا، اور الحمدللہ وی آر نیوکلیئر پاور ناؤ۔ پاک ایران نیوکلیئر ریلیشن began during President ضیاء الحق era and continue throughout 1990s، یعنی کہ ضیاء الحق ایرا سے 1979 میں ضیاء الحق کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے 90s کا پورا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں پاکستان اور ایران کے نیوکلیئر ریلیشن شپ جو ہیں وہ ورکنگ میں تھے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ stated in Feb 1990 Iran is willing to give whatever it takes، $6 million, $10 million, we can sell it to Iran at any price، یعنی کہ اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی، کچھ یہ دبے چھپے لفظوں میں بات تھی، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ ہم سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی لینے کے لیے وہ ہر قیمت جو ہے وہ چکانے کے لیے تیار ہے، اور بینگ اے فرینڈ ہم اس کو ہر قیمت پر جو ہے وہ یہ دے سکتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ ٹیکنالوجی ان کو پرووائڈ کی، اور اسی طرح سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایکسیپٹیڈ کہ انہوں نے دنیا ورلڈ لیول پر ورلڈ فورم پر بھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی میں نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایران کو پرووائڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ بینگ اے گڈ فرینڈ، ہم نے دیکھیں صرف ایک فرینڈ کے طور پر نہیں، اگر آپ مسلم امہ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ آپ دوسرے مسلم ورلڈ کے ساتھ شیئر کریں، لیکن جو نان مسلم اسٹیٹس ہیں وہ یہی کرتے ہیں، اگر ایک کے پاس کوئی ٹیکنالوجی آ جائے وہ فٹافٹ اپنے نیبرنگ کنٹریز کو، اپنے فرینڈس کو جو ہے وہ شیئر کرتی ہے، تو کیوں ہم مسلم ورلڈ ایسا نہیں کر سکتے؟ بینگ اے مسلم ورلڈ، بینگ اے نیبرنگ اسٹیٹ، پاکستان نے پھر ایران کو نیوکلیئر فیلڈ میں بھی جو ہے وہ فلی سپورٹ کیا۔ پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ آج کل کس طرح سے گڈ ریلیشن شپس ہیں ہمارے ان کے ساتھ، اسٹل ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں جس سے انہیں بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو، کوآپریشن ہو،
اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. پھر سب سے زیادہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان ایک ایشو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے اسمگلنگ اور ڈرگ ٹریفکنگ کا. تو پاکستان اور ایران جو ہیں یہ دے آر ورکنگ ٹو سیکیور تافتان بارڈر تاکہ یہ اسمگلنگ اور ڈرگ ٹریفکنگ ختم ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے اور ایران کے گڈ ریلیشن شپ میں مزید آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ جب سے سی پیک پروجیکٹس پر پاکستان نے کام کرنا شروع کیا ہے, چائنا نے اس میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, تو ایران نے بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. آلدو کہ دنیا کے بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جنہیں پاکستان کا یہ سی پیک بالکل بھی پسند نہیں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے سی پیک کو روک دیا جائے. اس میں انڈیا بھی شامل ہے, اس میں یو ایس بھی شامل ہے. لیکن اگر پاکستان کو دنیا میں اپنا نام بنانا ہے, پراسپیرٹی چاہیے, تو پھر ہمیں یہ پروجیکٹ ضرور پورا کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مسلم ورلڈ کے ساتھ پاکستان کا ایک ریلیشن شپ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا, اور ہم انشاءاللہ ایک ڈیولپڈ کنٹری کے طور پر جانے جائیں گے. تھینک یو.